اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 دسمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جن کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال، اے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج دلو والے افراد اپنی ذات کی طرف، اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اپنے حلقہ باب میں وسعت کے حوالے سے، اچھے اور بہتر دکھنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد اور خواہش رکھتے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ کوششیں اور ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال اس اشرے کے دوران جہاں آپ کو ان معاملات کا اور ان خوش آئند چیزوں کا سامنا ہوگا وہاں آپ کو صدقہ خیرات بھی نکالتے رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو صدقہ بتایا جائے گا، وہ صدقہ اس اشرے کے دوران ضرور کریں، کیونکہ اس اشرے کے دوران آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین بھی اتنے ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں جتنی آپ اپنے ذات کو لے کر ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اپنے اخراجات میں کمی لانے کے حوالے سے کوشاں تو ہوں گے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے 21 سے 25 دسمبر کا اشرہ آپ کے کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری کو ظاہر کرے گا، لیکن 26 سے 31 تاریخ کا وقت جو ہے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کاروباری معاملات میں، کاروباری لین دین میں کسی بھی شخص پر اعتبار مت کریں، کیونکہ آپ کا ذرا سا کیا گیا اعتبار آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ برج دلو والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی کارکردگی میں بھی خاصی نمایاں پوزیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ضرور کوششیں کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کریں گے، لیکن آپ کو اتنی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی جتنی آپ امید کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے دوران سواری وغیرہ کی مرمت پر اخراجات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی خاصی دلچسپی لیں گے اور ان پر بھی اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں یہ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو اپنی امید کے مطابق رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ کوشش جاری رکھیں۔ ان دنوں میں یہ کچھ نا امید تو ہوں گے، لیکن اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آپ کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامع ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ لوگ جو روحانی حوالے سے یا اسٹرولاجیکلی ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ اس عرصے کے دوران 7 عدد مرغی کی کلیجیاں صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 29 دسمبر کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25، 26 اور 31 دسمبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔